الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خلاصۃ النحو کے سبق نمبر 43 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ اسماء کنایہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اسم کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے اسے اسم کنایہ کہتے ہیں۔ تو یہ اسم کنایہ کی تعریف ہو گئی کہ کسی عدد مبہم یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ عدد مبہم کا مطلب ہے کہ ایسا عدد ہو جس میں ابہام ہو۔ اس میں ہم سوال کے طور پر بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی ہے، کتنی چیزیں ہیں، یا ہم بعض اوقات مبہم طور پر عدد کو بیان کرتے ہیں کثرت کو بیان کرنے کے لیے، اتنے سارے ہیں یہ، یا بعض کہتے ہیں نا تھوڑے بیان کرنے کے، صرف اتنے سے۔ تو ان جگہوں پہ مبہم عدد استعمال ہوتا ہے۔ مبہم بات بعض اوقات کہتے ہیں نا اس نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے، ایسے ایسے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مبہم بات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے جو استعمال ہونے والے اسماء ہوتے ہیں ان کو اسماء کنایہ کہتے ہیں۔ اب کم اخن لکا جو ہے یہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کم اخن کتنے بھائی ہیں لکا آپ کے، تو کم یہاں مبہم ہے، اس میں تعداد مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح سے کلتا کیت وکیت، تم نے ایسا ایسا کہا، اب کیسا کہا اس کا معلوم نہیں ہے۔ مبہم عدد پر دلالت کرنے والے اسماء تین ہیں، کم، قضا اور کائین، اور مبہم بات پر دلالت کرنے والے اسماء دو ہیں، کیتا اور زیتا۔ ٹھیک ہے۔ قواعد و فوائد۔ کم سے کسی چیز کے تعلق، کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، جیسے کم استفہامیہ کہتے ہیں، یعنی کم کی دو قسمیں ہو گئیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ۔ تو جس میں استفہام ہو، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تعداد کے بارے میں، تو اسے کم استفہامیہ، اور جس میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جائے تو اسے کم خبریہ کہیں گے۔ جیسے کم کتب عندی، میرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اب یہ خبریہ کی مثال ہے، کم کتب عندی، میرے پاس اتنی کتابیں ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور کم استفہامیہ تو کم کتابن عندی، کم کتابن عندی، میرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اچھا، کم سے جس چیز کے متعلق، جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم خبریہ کے بعد آتی ہے اور کم کی تمیز کہلاتی ہے۔ یعنی کم خبریہ ہو یا استفہامیہ ہو، اس کے بعد جو چیز آئے گی جو جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کم کتابن، کم کتبن عندی، کم کتابن عندی، میرے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ تو اس مثال اس صورت میں چونکہ کتاب کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو کم کتنے کا معنی دے رہا ہے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کتاب کا لفظ ہے تو اس کی تمیز کہلائے گا۔ اسی طرح سے کم کتبن عندی، میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، تو یہاں پر بھی کم کے جو ابہام ہے بہت سارا، وہ کیا چیزیں، وہ کتابیں ہیں، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کتب کہلائے گا، تو یہ اس کی تمیز کہلائے گا۔ تو کم سے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے اور کم کی تمیز کہلاتی ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، اور کم سے پہلے ہر مضاف یا حرف جر ہو تو اسے جر دینا بھی جائز ہے۔ یعنی کم استفہامیہ جو ہے اس کی تمیز جو ہے وہ مفرد اور منصوب ہوگی، لیکن اگر کم سے پہلے حرف جار آ جائے یا مضاف آ جائے، یعنی کم مضافلہ بن رہا ہو، کم اپنے ممیز ضمیر سے مل کے مضافلہ بن رہا ہو، تو اس صورت میں اس کو جر دینا جائز ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھے گا، جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے اضافت کی مثال دے رہے ہیں، غلام کم رجل لقیتا، کتنے مردوں کے غلاموں سے تم ملے۔ اب یہاں پر غلام کم رجلن، غلام مضاف ہے، اور کم رجلن تھا تو رجلن کی بجائے کم رجلین ہو گیا۔ غلام کم رجلن لقیتا، کتنے مردوں کے غلاموں سے تم ملے۔ اسی طرح سے بیکم درہمن اشتریتا، یہاں پر حرف جار کم کے اوپر داخل ہوا تو اب بھی جو اس کی تمیز اس کو حالت جری میں لانا جائز ہے۔ بیکم درہمن اشتریتا، کتنے درہم کے بدلے میں تو نے اشتریت القلم، تو نے قلم کو خریدا۔ کم خبریہ کی تمیز من کی وجہ سے یا کم کا مضافل ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ جیسے کم من بلدن رأیتو، کتنے شہر میں نے دیکھے، یعنی میں نے بہت سارے شہر دیکھے۔ اور تمییز سے پہلے فعل متعدی ہو تو تمییز پر من لانا واجب ہے، یعنی تمییز اور ممیز کے درمیان فاصلہ آ جائے۔
ٹھیک ہے، اور جو تمیز ہے اس سے پہلے جو فعل آئے وہ فعل متعدی ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ من کو لانا واجب ہے، وگرنہ من اور من کے بغیر دونوں طرح سے لانا جائز تھا۔ جیسے کم اہلکنا من قریۃ، اب اہلک یہلک اہلاک مطلب ہلاک کرنا، تو ہلاکا سے یہ باب فعل پہ جا کے متعدی ہوا ہے، تو اب فعل متعدی ہے کم کے بعد اور تمیز سے پہلے، تو اس صورت میں کم کی جو تمیز ہے اس کے اوپر من کو لانا واجب ہے، وگرنہ اشتباہ ہوگا نا کہ وہ مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے من لاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کم کی تمیز بن رہی ہے۔ قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، یعنی یہ بھی کم کی طرح کی خبر کا معنی دیتی ہے، جیسے جا قضا عالمن، اتنے سارے عالم آئے، یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے، قضا و قضا عالمن، اس طرح سے۔ کعین سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے، غور کریں تھوڑا سا کہ قضا میں قلیل اور کثیر دونوں طرح سے، اور کائجین جو ہوتا ہے اس میں صرف کثیر کے ساتھ خبر دی جاتی ہے، تو اس کی تمیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، جیسے کعیم من دابتن، اب اس کی تمیز ہمیشہ من کے ساتھ آئے گی، کعیم من دابتن لا تحمل رزقہا، کتنے ہی ایسے جانور ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہوتے۔ کئیتا زیتا یہ دونوں تکرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اچھا کئیتا زیتا تکرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن کئیتا و زیتا استعمال نہیں ہوتے، کئیتا کئیتا یا پھر زیتا زیتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کئیتا و زیتا استعمال ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثال دیکھ رہے ہیں اوپر بھی مثال آئی تھی، قلتو کئیتا و کئیتا حدیثاً، ٹھیک ہے، یا پھر قلتو زیتا و زیتا حدیثاً، قلتو کئیتا و زیتا حدیثاً، اس طرح سے نہیں ہوگا، یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے، اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے قلتو کئیتا و کئیتا حدیثاً۔ غلطی کی نشاندہی کہتے ہیں کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد اور منصوب نہیں ہوتی، مفرد منصوب ہوتی ہے لیکن جب اس سے پہلے مضاف آ جائے یا حرف جار داخل ہو جائے تو صورت میں مجرور ہوتی، تو ہمیشہ کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم استفہامیہ کی تمیز عموماً مفرد اور منصوب ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمیز ہمیشہ جمع اور مجرور ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمیز جو ہے وہ جمع تو ہوتی ہے لیکن ہمیشہ مجرور نہیں ہوتی ہے، اپنا مجرور ہوتی ہے لیکن ہمیشہ جمع نہیں ہوتی، کبھی مفرد بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تمرین نمبر 3 کہتے ہیں کہ اسماء کنایا کی پہچانیں اور افراد جمع اور اعراب کے لحاظ سے تمیز کا حکم بتائیں، تو یہاں پر قائم من آیتن فی السماوات والارض، کتنے ہی آیات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، تو یہاں پر آیتن جو ہے یہ تمیز ہے قائجین کی، اور من کی وجہ سے حالت جری میں ہے، عندی قضا و قضا کتابن، میرے پاس ایسی ایسی کتابیں ہیں، یعنی اتنی اتنی کتابیں ہیں، کثرت کی طرف دلالت کر رہا ہے، تو یہاں پر کتابن تمیز ہے اور قضا و قضا جو ہے یہ ممیز ہے۔ رأی کم رجل اخذتہ، کتنے مردوں کی رائے تو نے لی، اب یہاں پر رأی مضاف، کم رجل کم ممیز اور رجل تمیز ہے، اور یہ استفہامیہ ہے، اور یہ کم رجلن تھا حالت نصبی میں، رأی مضاف کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہوا، تو رأی کم رجل اخذتہ، کتنے لوگوں کی رائے تو نے لی، اب یہاں پر اس کو جو ہے رجل کو منصوب لانا بھی جائز ہے، یعنی مجرور لانا بھی جائز اور منصوب لانا بھی جائز۔ کم میلن سرتا، کتنے میل تو چلا، تو یہاں پر بھی استفہام ہو رہا ہے تو حالت نصبی میں لانا ضروری ہے، کم میلن کتنے میل تو چلا، کم آتیناہم من آیات بینۃ، کتنی ہم نے انہیں آیات بینہ دی، واضح نشانیاں دی، تو یہاں پر کم جو ہے اس کے ذریعے سے من آیات بینۃ، من آیات بینۃ کے بارے میں جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے کثرت کی، تو یہاں پر آیات بینۃ جو ہے یہ کم کی تمیز درمیان میں فعل متعدی ہے، تو یہاں پر آیات بینۃ پہ من کو لانا واجب ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا، اور آیت جو ہے یہ تمیز ہے بینہ آیت کی، یعنی تمیز کی صفت ہے۔ المسافرون قضا رجلا، مسافر اتنے سارے شخص ہیں، تو یہاں پر قضا ممیز اور رجل جو ہیں یہ اس کی جو ہے تمیز ہے۔ کم عالمن زرتا، کتنے علماء سے تو ملا، تو عالمن جو ہے یہ کم کی تمیز بن رہا ہے۔ قلتو کئیتا و کئیتا حدیثاً، میں نے ایسے ایسے بات کی، تو یہاں پر کئیتا و کئیتا جو ہے یہ ممیز اور حدیثاً تمیز ہے۔ دیوانہ کم شاعرین قرأتا،
کتنے شاعروں کے دیوان تو نے پڑھے. اب یہاں پر شاعرن تھا، کم شاعرن کرا تھا، کتنے شاعروں کو تو نے پڑھا، تو دیوان مضاف آیا تو دیوانہ کم شاعرن کرا تھا، کتنے شاعروں کے دیوانوں کو تو نے پڑھا. یہاں پر دیوان کی وجہ سے حالت جری میں ہے جو کہ جائز ہے، آپ نصب بھی لا سکتے ہیں، دیوانہ کم شاعرن کراتا بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے خطبہ تھا کم خطیب سمیتا، کتنے خطباء کے خطبے کو تو نے سنا. تو خطبہ تھا کم خطیب، کتنے خطیبوں کے خطبے کو سمیتو میں نے سنا. اچھا، یہ یہاں پر پھر خبر دینے کے لیے ہے، استفہام تو اپنے آپ سے تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، تو خطبہ تھا کم خطیب سمیتو، کتنے خطیبوں کے میں نے خطبے سنے، یعنی بہت سارے خطیبوں کے خطبے میں نے سنے. ہمارا سبق مکمل ہوا ہے. اس میں کسی قسم کا سوال ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.